अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पंजाब और वफाक की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान साहब तहरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए खून खराबा भी करवाना चाहती हैं, इस मुल्क में अफरा तफरी की सियासत को भी फ़रोग़ देना चाहते हैं, इस मुल्क में मार कुटाई, तशद्दुद, उसके बाद हर किस्म का जो वो इक़दाम है उसको उठाने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन वो लोग जो उनके पीछे लगकर ये शायद समझ रहे हैं कि इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है, और इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी इक़्तिदार से बढ़ के कुछ नहीं, मैं इक़्तिदार से निकला तो बहुत ख़तरनाक साबित हो जाऊँगा। ये बिल्कुल गलत खबर है कि इमरान खान साहब इस वक्त अपने इक़्तिदार को इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी और मौत का मसला है। और ये बेवकूफ़ वो लोग बने जिन्होंने इमरान खान साहब को बतौर एक लीडर के सपोर्ट किया, जिन्होंने इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया, उनके नज़रिए को, उनके फ़लसफ़े को सपोर्ट किया, और वो ये शायद नहीं जानते थे कि इमरान खान साहब जो इक़्तिदार के बहुत भूखे और बहुत लालची हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये बात करूँगा कि उनमें इतना पॉलिटिकल स्टेमिना नहीं है कि वो असेंबली के अंदर ऑपोजिशन का मुकाबला कर सकें, या ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ वो इस्तीफ़ा दे देते तो वो बहुत अच्छा होता कि वो सड़कों पर आते, अपने कारकुनों को निकालते, जलसे करते, रैलियां करते, बहुत बड़ा क्राउड निकालते, और उसके बाद शायद पता चलता कि इमरान खान साहब के पास कोई बहुत पॉपुलर किस्म का क्राउड है जो इस वक्त ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए हर नाकाम हरबा इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने अदम एतमाद को रोकने के लिए असेंबली के अंदर वोटिंग को भी ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने इजलासों को भी बार बार मुलतवी करवाया स्पीकर के ज़रिए। उन्होंने स्पीकर को यहाँ तक जो है उन्होंने स्पीकर को जानिबदार बनवा दिया है कि अब स्पीकर का जो किरदार है वो मशकूक हो चुका है। और अभी भी ये जो वोटिंग अब कुछ घंटे बाद होने जा रही है पंजाब असेंबली के अंदर और वफाक के अंदर, पंजाब असेंबली में जो नया कायदे अवान है उसके लिए भी वोटिंग होने जा रही है, और वफाक के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक अदम एतमाद की तहरीक को अपोजिशन ने मूव ऑन किया है उसके ऊपर भी वोटिंग होने जा रही है। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि खून खराबा हो, मार कुटाई हो, तशद्दुद हो, असेंबली का डेकोरम जो है उसके मेंटेनेंस को ख़राब किया जाए, असेंबली के माहौल को ख़राब किया जाए। तो वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए हर किस्म का हरबा आज़माना चाहते हैं, लेकिन अब उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जो उन्होंने ख़त का शोशा छोड़ा, फिर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का शोशा छोड़ा, फिर उन्होंने कहा कि जी रूस ने, अमेरिका ने मुझे धमकी दी इक़्तिदार से निकालने के लिए। वो बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? क्या वो लाइव कॉल्स करते हैं, क्या वो पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं कि लाइव कॉल्स आती हैं और उसके बाद लोग, ऑडियंस जो है उनसे सवाल करती है, और वो क्या कौम को ये नहीं पता कि वो सब प्लांटेड है? ये सब कुछ प्लांटेड है और कौम को नहीं पता कि ये इमरान खान साहब किस लिए कर रहे हैं। एक जानिब वो फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी आर्मी जो है वो इनके ऑपोजिशन के पीछे आर्मी है। वो इशारतन बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि जी मुझे आर्मी ने आदम एतमाद ले आओ, इलेक्शन करवा दो, इस्तीफ़ा दे दो। तो फिर आर्मी की न्यूट्रलिटी के ऊपर, उनकी जो है आर्मी के किरदार के ऊपर, उनके जो है उनके शख्सियत के ऊपर, आर्मी के जो बहुत ही बावकार किस्म के, जो अपराइट किस्म के सोल्जर्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इमरान खान साहब इस तरह पर्सनल अटैक करके ये समझते हैं कि शायद वो इक़्तिदार बचा लेंगे। ये एक आखिरी हरबा था जो नाकाम हो चुका है। अब वो इमरान रियाज खान साहब जैसे सहाफ़ियों को इंटरव्यू दें, वो साबिर शाकिर साहब जैसे, ग़ुलाम हुसैन साहब जैसे सहाफ़ियों को इंटरव्यू दें, इनको कोई सुनता नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर सहाफ़त को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर लोग आपसे नफरत करेंगे। सर सॉरी टू से, अब कौम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। कामरान खान साहब को भी यही कहूँगा और दूसरे सहाफ़ियों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ कौम का कीमती वक्त बर्बाद ना करें। कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे जो आप लोगों ने लगाया, जो आप लोगों ने इस कौम का इस्तेसाल किया, जो आप लोगों ने इस कौम को मिसगाइड किया, उसके बाद अब कौम समझ चुकी है कि आप किसकी डायरेक्शन से, कहाँ पर, किस वक्त जो है वो बोलते हैं, किसकी ज़ुबान बोलते हैं, ये सबको पता है। अब मैं इसके ऊपर खैर नहीं आना चाहता है, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। पंजाब और वफाक की सूरत हाल के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। अलीम खान साहब के ग्रुप ने और जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप ने हमजा शहबाज साहब की पंजाब में हमायत का ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज साहब की वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया अलीम खान साहब के ग्रुप के 9 अरकान सूबाई असम्बली ने।
حمزہ شہباز صاحب کی حمایت کا اعلان تب کیا جب حمزہ شہباز صاحب کی علیم خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اس کے اوپر تو بعد میں آؤں گا. سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ جو جہانگیر ترین کے گروپ کے ساتھ حمزہ شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی، نعمان لنگڑیال صاحب نے بتایا کہ جی جہانگیر ترین صاحب نے مکمل حمایت کا یقین دلایا، لیکن کچھ ہی گھنٹوں بعد جو 3 ارکان صوبائی اسمبلی جن کا جہانگیر ترین کے گروپ سے تعلق ہے، عبدالحی دستی، اس کے بعد رفاقت گیلانی اور امیر محمد خان، ان 3 نے بغاوت کر کے چودھری پرویز الہی صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا. جب اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے مونس الہی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی پنجاب اسمبلی میں، تو مونس الہی صاحب نے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا اور ان کو کھینچ کے لے گئے، اور انہوں نے عبدالحی دستی نے، رفاقت گیلانی نے اور امیر محمد خان نے پرویز الہی صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا. اب حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہو سکتا ہے کہ حمزہ شہباز شاید نہ جیت سکیں، لیکن بعد میں جو کھیل کے اندر جو ایک ٹوسٹ پیدا ہو گیا، جو بڑا ایک انٹرسٹنگ مرحلہ دیکھنے کو ملا اس پورے کھیل کے اندر، کہ پنجاب کی جو پالیٹکس ہے، عثمان بزدار صاحب کے استعفے کے بعد جو نئے 2 قائد ایوان کے درمیان مقابلہ ہوگا، کانٹے کا مقابلہ ہوگا. یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا، لیکن میں اس کو کانٹے کا مقابلہ نہیں کہوں گا. اس وجہ سے نہیں کہوں گا کیونکہ پرویز الہی صاحب کی شکست آن دا وال لکھی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. پرویز الہی صاحب کی شکست آن دا وال لکھی ہوئی ہے اور ان کو شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کیونکہ جہانگیر ترین کے گروپ کے 16 ارکان صوبائی اسمبلی، علیم خان صاحب کے گروپ کے 9 ارکان صوبائی اسمبلی 25 یہ ہو گئے، اور اب تحریک انصاف کے اندر سے جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، جو تحریک انصاف کے اپنے اندر سے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. اب سمیع اللہ چودھری صاحب جو عثمان بزدار صاحب کی کیبنٹ کے بہت امپورٹنٹ منسٹر تھے، جو اسد علی کھوکھر صاحب ہیں جو صوبائی وزیر ہاؤسنگ تھے، جن کا لاہور سے تعلق ہے، وہ بہت امپورٹنٹ منسٹر تھے. اسی طرح صوبائی وزیر اقلیتی امور نیل وہ جو اعجاز عالم آکسٹین ہے، ان 3 شخصیات نے، اعجاز عالم، اس کے بعد سمیع اللہ چودھری، اس کے بعد ملک اسد علی کھوکھر، اس کے بعد نذیر چوہان، ان سب نے، نذیر چوہان جو میری کانسٹیچوئنسی سے ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سب نے جہانگیر ترین صاحب کی اور علیم خان صاحب کے فیصلے کے بعد یہ مناسب سمجھا کہ وہ حمزہ شہباز صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیں. اور آپ دیکھیں گے ووٹنگ کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ پرویز الہی صاحب کو بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے خلاف وہ لوگ بھی ووٹ دیں گے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پرویز الہی صاحب کو وہ لوگ بھی ووٹ نہیں دیں گے جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ بڑی میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ گپ شپ بھی لگاتے ہیں. وہ لوگ بھی پرویز الہی صاحب کے خلاف ووٹ دیں گے اور حمزہ شہباز صاحب کو ان کا ووٹ جائے گا، اور اس سے حمزہ شہباز کو بینیفٹ ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب جو کہ ایک ہی کشتی میں سوار ہوئے، اور عمران خان صاحب جب ڈوبتی کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے ڈوبوں. تو جب عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو اسی ڈوبتی کشتی کا مسافر بنایا تو انہوں نے پرویز الہی صاحب کے کان میں یہ کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ ڈوبیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پرویز الہی اور عمران خان دونوں کی شکست آن دا وال لکھی جا چکی ہے. یہ بات میں آپ کو بڑے کنفرم سورسز سے کہہ رہا ہوں کہ اب عمران خان صاحب عدم اعتماد کو ناکام بنوانا چاہیں، خون خرابہ کروائیں، تاخیری حربے آزمائیں، اب وہ نہیں بچ سکتے. اب وہ بے شک عدم اعتماد نہ بھی ہونے دیں، نہ بھی پاس ہونے دیں، وہ اب نہیں بچ سکتے کیونکہ ان کی جو شکست ہے وہ آن دا وال لکھی جا چکی ہے. اب یہ جو جہانگیر ترین کے گروپ کی ملاقات ہوئی تھی حمزہ شہباز صاحب سے، اس کے اندر انہوں نے مکمل حمایت کا یقین دلایا، وہ 3 ارکان نکلے، اور اس کے بعد علیم خان صاحب کے گروپ نے بھی مکمل حمایت کا یقین دلایا. اب سے کچھ گھنٹے پہلے صوبائی وزیر نیل اعجاز عالم آکسٹین، اس کے بعد جو ملک اسد علی کھوکھر صاحب ہیں، نذیر چوہان صاحب ہیں، انہوں نے بھی حمزہ شہباز صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا. اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے اندر سے 20 سے 25 ارکان صوبائی اسمبلی ایسے ہیں جو ابھی بھی حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ ووٹنگ والے دن بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں جن کے نام خفیہ ہیں، اور وہ خفیہ نام ابھی منظر عام پر نہیں آئے. بہت امپورٹنٹ خبر بتا رہا ہوں کہ وہ خفیہ نام جو ابھی منظر عام پر نہیں آئے وہ بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں
پرویز الہی صاحب کو، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی شکست اب ایک ریٹن وال کے اوپر لکھی جا چکی ہے، ایک جو ہے وہ دیوار کے اوپر لکھا جا چکا ہے کہ پرویز الہی صاحب نہیں بچ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حمایت میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی، بہت بڑا بلنڈر کر دیا، اور جو پکی پکائی دیگ ان کو میسر تھی پرویز الہی صاحب کو، وہ پکی پکائی دیگ ان کو نہیں ملے گی۔ دوسری طرف جی عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے اس کے پر بھی میں نے بات کی، ترین گروپ اور حمزہ شہباز صاحب کی حمایت، اس کے بعد علیم خان گروپ کی حمزہ شہباز کی حمایت، پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی دونوں کٹھے جائیں گے۔ اور میرا یہ ولاگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو پولیٹیکل سچویشن سے آپ کو باخبر رکھ سکوں، آپ کو بتا سکوں کہ اس وقت جو ہے وہ کیا گیم پلان ہو رہا ہے، کیا جوڑ توڑ ہو رہا ہے، کس طرح سے کچھ ارکان اسمبلی جو ہیں وہ حکومتی حلقوں سے نکل کر اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بات تو کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب دونوں فارغ ہیں، اس پورے سسٹم سے ایلیمنیٹ ہونے جا رہے ہیں، اور دونوں کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اب وہ کچھ لوگ جو حمایت میں آتے ہیں، جو حمایت میں آ کر باتیں کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں، لیکن جو شکست ہے وہ نوشہ دیوار ہے، اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے اقتدار کا جنازہ اٹھنے والا ہے، اور جو اقتدار میں رہ کر انہوں نے موجے کی ہیں، جو انہوں نے سارا کچھ کیا ہے، اب اپوزیشن جس دن اقتدار میں آئے گی تو پھر شاید دماتم مسکل اندر ہوگا، اور پھر عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب اپنی خیر منائیں، اور پھر وہ حکومتی وزراء جو سارا دن ان کے خلاف بولتے تھے وہ بھی اپنی خیر منائیں، وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہوں گے۔ کیسا جو ہے وہ زوال آنے والا ہے کہ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن بینچوں پر ہوں گے، اور اپوزیشن بینچوں والے گورنمنٹ کے بینچوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو مزہ تو آئے گا، وہ مزہ اس لیے آئے گا کیونکہ عمران خان صاحب نے سوچا تھا کہ شاید میرے لیے کوئی مشکلات نہیں کھڑی ہوں گی، میں بہت آسانی سے عدم اعتماد کو فیس کر لوں گا، عدم اعتماد کا مقابلہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، استعفیٰ بھی نہیں دینا پڑے گا، کچھ بھی نہیں، اتحادی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ان کے سٹیٹمنٹ کو ان کے اپنے آرمی چیف نے ریجیکٹ کر دیا، جس سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف امریکہ اور روس سازش کر رہے ہیں مجھے اقتدار سے نکالنے کے لیے، جبکہ ہمارے ملک کے افواج پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جو ہماری افواج پاکستان کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب وہ جس قسم کی باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں، یہ تو ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ اب وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے عزت سے جانا ہے یا ذلت سے جانا ہے، یہ فیصلہ بھی نکل چکا ہے، یہ سب کچھ ان کے سر سے گزر چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے کہ عمران خان صاحب کے پاس موقع ہے، اگر وہ موقع گوا دیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ اور اب انہوں نے پرویز الہی صاحب کو بھی 50% شیئرز دے دی ہیں کہ آپ بھی تھوڑی سی ضلالتیں اپنے حصے میں رکھ لیں، کچھ آپ کے بھی کام آ جائیں گی۔ لیکن ووٹنگ والے دن بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے حکومت کو۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔